بڑا سا ہے، اس ریڈیو سیٹ کو آپ نے آن کیا، جو ہی آپ نے وہ اس نمبر پہ جا کے سوئی کو ٹکایا تو وہ وہاں سے پکار رہا ہے، یہ یہاں سن رہا ہے۔ اب دور سے کسی کو پکارنا اگر شرک ہوتا تو ریڈیو سٹیشن پہ بولنے والے سارے مشرک، اور جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی مشرک، اور جو سن کر ایمان لاتے ہیں کہ واقعی یہ آواز آ رہی ہے وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ اگر ٹی وی کی مثال لے لیں، وہ بھی یہی ہے کہ ایک سٹیشن پہ، ٹی وی سٹیشن پہ بیٹھ کر ایک آدمی نے آواز دی، اب ریڈیو کے ذریعے تو صرف پوری دنیا میں آواز سنائی دی، ٹی وی کے ذریعے آواز بھی سنائی دی، شکل بھی دکھائی دی، ٹی وی کے ذریعے آواز بھی سنائی دی اور شکل بھی دکھائی دی۔ اب کوئی ان عقل کے بندوں یا عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ اگر دور سے پکارنا، دور سے کسی کو آواز دینا شرک ہے تو ریڈیو ٹی وی پہ جو بیٹھ کے پوری قوم کو، پوری ملت کو آواز لگاتے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ ساری قوم ریڈیو سٹیشن میں موجود ہے، نہیں ہے، تو ہر کوئی اپنے گھر میں، اپنے در پہ، لیکن وہ سب کو آواز لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب موبائل کو دیکھیں تو موبائل کے ذریعے آپ نے اپنے موبائل سے نمبر آن کیا، عبد الکریم کا یا عبد الخبیر کا، آپ نے 615 216 نمبر اس پہ لگایا اور موبائل نے اپنی لہر کو نکال کے اس سیٹلائٹ کے حوالے کیا، جو وہ جو ہے سلسلہ ان کا سٹیشن، انہوں نے اس کو اٹھا کر آگے ویوز کے ذریعے، لہروں کے ذریعے اگلے سیٹلائٹ پہ پہنچایا انہوں نے۔ اور کمال یہ ہے کہ اتنا سیاںا ہے یہ موبائل کہ جس نمبر کو آپ نے دبایا، عبد الکریم کے نمبر پہ دبایا تو یہ عبد الفرید کے نمبر پہ نہیں آیا، یہ ٹھک سے اسی نمبر پہ آیا ہے۔ اب کوئی ان مولویوں سے پوچھے کہ بتلاؤ نا، تم تو کہتے ہو کہ کوئی دور سے کسی کو آواز لگائے تو کوئی سن نہیں سکتا، آگے والا سن نہیں سکتا، یہ پہنچا نہیں سکتا، تو ادھر برقی لہروں میں قدرت نے طاقت رکھی، بندے نے ان کو گرفتار کیا، کیچ کیا، اور ہوا کے دوش پہ رکھ کر اس نے آواز کو پوری کائنات کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ اب آواز لگانے والے نے آواز پہنچائی، آگے وصول کرنے والے نے بھی وصول کر لی، اس نے بھی یہی سمجھا کہ میری آواز سارے سن رہے ہیں۔ اصل میں بنیادی اصول یہ ہے کہ 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ آواز لگانے والا، پکارنے والا، آواز دینے والا، اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ آواز کو دور تک پہنچا سکے، اور یا سننے والے میں اتنی طاقت ہو کہ وہ آواز کو کیچ کر سکے۔ تیسری آواز دینے والے کا یہ ہے کہ اگر وہ آواز پہنچا نہ سکے، آواز پہنچا نہ سکے، اگلا سن بھی نہ سکے، ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ ہے خط کا، کہ خط کے ذریعے وہ بالکل ایسے خط لکھتا ہے کہ محترم فلاں صاحب السلام علیکم، آپ نے میرا یہ کام کیوں نہیں کیا، حالانکہ میں نے 6 مہینے آپ کو پہلے یہ کام کہا تھا۔ اب خط لکھنے والا مشرک ہو گیا، کیونکہ وہ خط بیٹھ کے پاکستان میں لکھ رہا ہے، جسے لکھ رہا ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس سے باتیں ایسے کر رہا ہے جیسے وہ بالکل سامنے ہے۔ اب یہ دور والے کو خطاب کر رہا ہے، اس کو السلام علیکم بھی کہا ہے، یعنی تجھ پر سلام۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ وہ بیٹھا ہے انگلستان، وہ بیٹھا ہے سعودی عرب، وہ بیٹھا ہے شام، تو بیٹھا ہے پاکستان اور لکھ رہا ہے السلام علیکم، یہ کیا ہے؟
وہ کہے گا کہ جناب یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں خط اسے پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا یہ اصول ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ میری بات اس تک پہنچ جائے گی، اس کو بھی وہ پکار سکتا ہے، اس کو بھی وہ خطاب کر سکتا ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر نے مصر کے گورنر حضرت عمر ابن العاص کو خط لکھا، فرمایا حمد و صلات کے بعد سلام، اے عمر تو اور تیرے ساتھی مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، تجھے اس کا احساس ہی نہیں کہ میں اور میرے ساتھی مصیبت میں قحط میں گرفتار ہیں۔ اور آگے کا فیا غوثا فیا غوثا فیا غوثا، عمر ہماری مدد کو پہنچ، عمر ہماری مدد کو پہنچ۔ خط لکھنے والا مدینے میں ہے، جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ مصر میں ہے۔ خط لکھنے والا کوئی ہماتر کس نہ کس نہیں، حضرت عمر ہے، اور خط میں کہہ رہے ہیں